الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا میں جتنے اس وقت احباب ہیں، لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں تین طرح کے مزاج والے ہیں۔ ایک وہ جو دینی مزاج رکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مذہبی مزاج۔ دوسرے وہ جو دنیاوی مزاج رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ احباب ہیں جو وقتاً فوقتاً دینی، وقتاً فوقتاً دنیاوی بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ خالص دینی ہوتے ہیں، بعض لوگ خالص دنیاوی ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کبھی دینی ہوتے ہیں کبھی دنیاوی ہوتے ہیں۔ یعنی ماحول کے اعتبار سے وہ ڈھل جاتے ہیں۔ دینی ماحول ملا تو دینی بن گئے، دنیاوی ماحول ملا تو دنیاوی بن گئے۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ مزاج مکمل اعتدال والا مزاج بنایا۔ نہ خالص مسجد کے ہو جائیں، نہ ہی خالص بازار کے ہو جائیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایسا مزاج بنایا، مسجد والوں کو آپ نے بازار بھیجا اور بازار کو مسجد کا ماحول بنانے کا حکم دیا۔ جیسے بعض لوگ تھے خالی مسجد میں رہتے تھے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ بندہ تو مسجد میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا بھئی تم اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے؟ تو وہ خاموش۔ آپ نے کہا کیا ہے بتاؤ بھئی؟ تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ تو آپ نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک دو برتن ہیں، برتن لے کر آئے۔ تو آپ نے اس کا نیلام کیا، میں یشتری بہذا، بھئی اس برتن کو کون خریدے گا؟ ایک اٹھے کہا کہ میں 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہوں۔ دوسرے اٹھے کہنے لگے میں 2 درہم میں خریدنے تیار ہوں۔ تو آپ نے 2 درہم میں بیچا، 1 درہم دیا وہ صحابی کو، کہا کہ گھر میں ریشن لا کر ڈالو، اور دوسرے درہم سے کھلاڑی خریدا، کھلاڑی، اور خرید کر کہنے لگے جاؤ 15 دن تک نظر نہیں آنا، 15 دن تک نظر نہیں آنا۔ کیا پتہ چلا؟ دیگر مذہبوں کی طرح ہمارا مذہب نابینا مذہب نہیں ہے، نا سمجھ مذہب نہیں ہے، جوش والا مذہب نہیں ہے، اور وقتی مذہب نہیں ہے۔ آپ دیگر مذاہب میں دیکھو، کچھ لوگ ان کے لیے اسی کے لیے وقف ہو جاتے ہیں۔
جیسے عیسائیوں میں مرد بھی وقف ہو گئے، عورتیں بھی وقف ہو گئی، اور وہ ان کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ جیسے لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں اسی کے ہو کر رہ جاتے، اسلام میں ایسا نہیں۔ 3 صحابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی کارگزاری سنی حضرت عائشہ سے، اور قسم کھائے وہ لوگ کہ ہم لوگ، ایک نے کہا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، انہوں نے نیت کیا کر لی کہ میں تنہا رہوں گا، بیچلر لائف۔ دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے یوں کہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں۔ 3 لوگ تقسیم کر لیے، تین عزائم، مضبوط عزائم، اور ہم لوگ تعریف کریں ارے ماشاءاللہ سوتیش نہیں کہتے بھی نو، کتنے بڑے ولی۔ بھائی ہمارا دماغ کیا کہتا ہے؟ یہ رات کو سوتے ہی نہیں، کتنے بڑے ولی، یہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ پالنپور میں دیکھے، وہ تقریباً میں 14 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، 30 پر 7 سال سے روزہ رکھو ہی انہوں۔ کتنے سال؟ 37 ایئرز پورا روزہ، سوائے سال کے 5 دن کے، عیدین کے 2 دن اور ایام تشریق کے 3 دن روزہ نہیں رکھتے۔ روزہ رکھتے بھی نہیں اور اس میں زیادہ کھاتے بھی نہیں، یعنی وہ دن اس لیے کہ ان کو عادت ایسی پڑ گئی ہے، کھاتے بھی نہیں۔ 37 سال۔ میں نے کہا یہ جو صاحب جس کی آپ لوگ تعریف کر رہے ہو، ان سے جو کام ہو رہا ہے یہ دین کا کام نہیں ہو رہا، یہ کام بگاڑ رہے ہیں، دین کا غلط ترجمانی کر رہے ہیں، دین کا غلط ترجمانی۔ کیا مطلب؟ دین ہمارا ایسا کہتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ آ کر بہت ناراض ہوئے، کہا تمام لوگوں کو مسجد میں جوڑ کر تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تم لوگ بہت سمجھدار ہو۔ آپ نے کہا انی اخشاکم واتقاکم، انی اعلمکم باللہ واتقاکم، فرمایا میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ میری فیملی بھی ہے، میری فیملی ہے، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار کرتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں چھوڑتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں۔ ایکم مثلی، یہ کہا حضور نے، تم میں کون ہے میرے طرح؟ بولو میرے سکا کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، تم میں کوئی ہے؟ آپ نے کہا یہ چیزیں جو میں کر رہا ہوں اسی طرح تم بھی کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، 2 رکعت صحابی کھڑ نہیں سکے حضور کے ساتھ، 2 رکعت نہیں کھڑ سکے، اور آپ کی پوری زندگی میں اس طرح کی نمازیں ہوتی تھی رات بھر، اور آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے جو ترتیب بتایا ہمارے عوام کو، وہ ترتیب یہ اعتدال والی زندگی گزارو۔ دعوت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ جماعت میں آتے ہیں، بعض ساتھی بعض چیزوں کا جوش لے لیتے ہیں، جوش۔ سری لنکا میں ایک جماعت سے واپسی ہوئی، ایک ساتھی نیت کر لیا میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، خالی مرکز کا ہو کر رہ جاؤں گا۔ ہم نے بھی جب سال لگائے تو ہم نیت کر لیے تھے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، گھر ور سب چھوڑ کر مرکز ہی میں رہ جائیں گے، 6 مہینہ مرکز، 6 مہینہ گھر۔ خوب ڈانٹا مولانا احمد ڈار صاحب نے، یہ کیا طریقہ ہے بھئی؟ یہ سب
گھریلو زندگی میں رہتے ہوئے کام کرنا اصل ہے. گھریلو زندگی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے جو روزانہ 2.5 گھنٹے کی ترتیب مرد حضرات نکالتے ہیں، روزانہ آدھے گھنٹے کی ترتیب جو عورتیں نکالتی ہیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، یہ اصل کیا ہے؟ گھر کے اندر کے ماحول کو 5 طرح کا ماحول بنانا. گھر کو مسجد کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو. 5 وقت کی نمازوں کے اوقات میں مسجد کی طرح گھر کا ماحول بن جائے. تمام بچے، تمام خواتین، تمام مرد حضرات جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کو، خواتین اپنے گھر کو مسجد بنا دیں. دوسری چیز، تعلیم کا وقت تو اپنے گھر کو مدرسہ بنائیں. جب پڑھنے پڑھانے کا وقت ہو، پورا گھر ہمارا مدرسہ بن جائے. سب سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، ہر عمر کے تمام بوڑھے بھی بچے بھی سب بیٹھ کر سیکھ رہے ہوں. اسے سیکھنا سکھانا کہتے ہیں. دیکھو صحابہ کے زمانے میں بچوں کے مکاتب نہیں تھے. مکتب کب شروع ہوا؟ اب شروع ہوا. اب زیادہ سے زیادہ مکتب کی عمر 40 سال. اس سے پہلے سے مکاتب سب کون بھی نہیں تھے. اس سے پہلے کیا تھا؟ انفرادی مکتبیں تھیں. اجتماعی مکتب نہیں، انفرادی مکتب. اس سے پہلے کیا تھا؟ گھر کی خواتین گھر کے بچوں کو اپنے گھر میں پڑھا لیا کرتے تھے. ان پڑھ خواتین کے بچے صرف مسجد کو آتے تھے. ایسا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی ماں پڑھی لکھی ہو، بچے مسجد کو بھی آ رہے ہوں. جو ان پڑھ بچے ہوتے تھے، ان پڑھ ماؤں کے، ان پڑھ باپ کے بچے، وہ آتے تھے مسجد. پڑھے لکھوں کے بچے نہیں آتے تھے، بہت کم. اور صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں گھر ہی میں تعلیم ہوتی تھی. تمام صحابیات صحابہ سے پڑھتے تھے. تمام صحابیات اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی. تمام صحابہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر مسجد میں پڑھایا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی واقعہ نہیں. پڑھائی جو ہوتی تھی وہ صرف بڑوں کو، اور اب پڑھائی جو ہوتی ہے وہ صرف بچوں کو. کتنا بدل گیا. دار ارقم کا جو قیام تھا وہ بڑوں کے لیے تھا، اور اصحاب صفہ جو بیٹھتے تھے وہ بڑوں کے لیے بیٹھتے تھے، چھوٹے نہیں. صدیق اکبر سے لے کر ابو ہریرہ تک اصحاب صفہ میں شامل تھے، پڑھتے تھے. اور اب الٹا، پڑھائی سب بچوں کے لیے ہو گئی. تو جس کی وجہ سے بڑوں کو نالج کم ہو گیا. جتنا بچوں کو نالج ہے اتنا بڑوں کو بھی نہیں ہے. سیرت کے 120 سوالات کے جوابات بچے دیتے ہیں، 120. اس میں سے 10 سوال مشکل سے، 20 سوال مشکل سے بڑوں کو پتا ہوگا، 100 سوالیں نہیں معلوم. تو اس لیے اس بات کا ماحول بنائے اپنے گھر میں کہ میاں بیوی بچے پڑھیں. کیا ماں باپ بچوں کو جب تک پڑھائیں گے نہیں، بچوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت پیدا نہیں ہوگی. اسی لیے پہلے جو باپ ہوا کرتے تھے وہی استاذ بھی تھے، وہی مربی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد. میں تمہارے درمیان ایسا ہوں جیسے باپ اپنے اولاد کے لیے ہوتا ہے. مثال آپ نے کیوں دی؟ اس زمانے میں باپ 3 طرح کے، ایک تعلیم بھی دیتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے، اور بچوں سے پیار و محبت بھی کرتے تھے. صرف پیار و محبت نہیں، تربیت بھی اور بچوں کی تعلیم بھی، یہ اصل بنیادی چیزیں ہیں. تو مدرسے کے پڑھنے کے اوقات میں ہمارا گھر کا ماحول مدرسے کا بن جانا چاہیے. اسی طرح تعلیم کا وقت، قرآن کے حلقے لگا رہے ہیں، یا تعلیم پڑھ رہے ہیں، یا 6 نمبر کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر
ہمارا گھر مرکز کی طرح بن جانا چاہیے، گھر میں تشکیل ہو روزانہ۔ مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری بیگمات اپنے مردوں کی تشکیل کریں۔ کیا کریں؟ ایک دن بیگم تشکیل کرے شوہر کی، ایک دن شوہر تشکیل کرے بیگم کی۔ بولو بھئی کون کون تیار ہیں؟ 5-6۔ کون کون کو تو کون، فرسٹ کونا کو بیوی، دوسرے کونا کو بچے۔ بیگم جب پوچھے گی کون کون، فرسٹ کون کو تو شوہر، دوسرے کون کو تو بچے۔ بچے تشکیل کریں، بتائیے کون کون تیار ہیں، تب جا کر تینوں طبقے میں خروج کا مزاج پیدا ہوگا۔ بیٹے تمہیں تشکیل کرے نا، ہاں اس کے ہستے ہمیں نکل رہی سو۔ بیٹے تمہیں تشکیل کرے نا، ابو اللہ کے راستے میں تیار ہیں، امی اللہ کے راستے میں تیار ہیں۔ بیٹا پوچھا کہ نہیں پوچھا تشکیل میں؟ تو جب آپ نے پوچھا تو ہم نام کہیں اور بچے کاپی میں نام لکھیں۔ اکتبت اسمی، علماء فرماتے ہیں نام لکھنا، صحابہ خود کہتے ہیں میں نے اپنا نام لکھا دیا اللہ کے راستے میں جانے کو، بخاری شریف کی روایت میں ہے، میں نے نام لکھوا دیا۔ بعض لوگ کہتے لکھنے کو بدعت سمجھتے، لکھنا عین سنت ہے، صحابہ بھی لکھاتے تھے، تو ہم لکھائیں، بچے ہمارے لکھیں ان کی کاپی میں، تشکیلی کاپی میں ابا تیار ہیں، کتنے دن کے واسطے تیار ہیں، 4 مہینے کے واسطے تیار ہیں۔ بچے لکھتے 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 بچوں کا مزاج یہ بنے گا میری تشکیل پر ابو گئے، تو یہ مزاج گھر کے اندر بنے۔ سمجھے بھائی؟ فارمالٹیز کے سکا نہیں، چپ کے بیٹھے اٹھے اڑ گئے۔ سبحان اللہ بحمدہ کو تو خوش سے سب سے زیادہ خوشی دینے والی دعا کون سی؟ سبحان اللہ بحمدہ، انتہائی خوش۔ سبحان اللہ پڑھتے ہی دل باغ باغ ہو جاتا، خصوصاً تعلیم کی سبحان اللہ، تربیت کی سبحان اللہ، دعا پڑھتے خوش، عجیب خوشی چہرے پر۔ تو یہ دو۔ تیسری جو چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جیسے کہ میں نے کہا مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، مرکز کا ماحول۔ چوتھی چیز خانقاہ کا ماحول، صبح و شام کی تسبیحات۔ بھئی ہمارے صبح و شام کے تسبیحات یہ تو ہمارے جزو لازم ہیں۔ فجر کے بعد سونے کا ماحول، منحوس ماحول، انتہائی منحوس۔ کل ہی میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ اسباب رزق کیا ہیں۔ اسباب رزق، اسباب رزق لوگ مختلف چیزیں، اسباب رزق میں سب سے پہلا سبب فجر کے بعد نہ سونا۔ نوم الصبح یمنع رزقا، فجر کے بعد نہیں سونا۔ فجر کے بعد سونے سے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو اس لیے فجر بعد نہیں۔ نمبر 2 سنتوں کا اہتمام، اسباب رزق۔ جو سنتوں کا اہتمام کریں گے اللہ رزق کے دروازے کھولیں گے۔ نمبر 3 استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ نمبر 4 توکل۔ نمبر 4 کیا؟ توکل، بھروسہ، اللہ پر اعتماد۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ، اعتماد۔ اللہ پہ کون کھلائیں گے؟ اللہ کھلائیں گے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں میرے والد مجھے خوب پیٹے، یہ تیری زبان پہ کیسے آ گیا یہ میرا تکیہ، میرا تکیہ۔ بچے یہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیرا، آپس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ میرا۔ حضرت نے بلا کر ان کی پٹائی، یہ تیری زبان پہ، بھائی ہر چیز اللہ کی ہے بیٹے، ہر چیز کس کی ہے؟ کون دیے؟ اللہ دی ہے۔ جب ابو کو کون دیے؟ اللہ دیے۔ امی کون دیے؟ اللہ دیے۔ اللہ دینے میں اتنا ابا امی بنے سو، جب بچوں کے دلوں کے اندر یقین بٹھانا ابو بھی اللہ کی امانت،
امی بھی اللہ کی امانت، گھر بھی اللہ کی امانت، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کے سب کون ہے؟ اللہ کی امانت، اللہ کی دی ہوئی چیزیں۔ تو جب اللہ کا لفظ بار بار زبان پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پر بچوں کو ایک یقین پیدا ہوگا، اللہ دیں گے، ہر حال میں اللہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دینے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہو گئی، ماں باپ وہ بھی تو ماں باپ نہیں، کن فیکون سے پیدا ہوئی۔ یہ الگ چیز ہے کہ حصہ جز ہیں اپنے شوہر کے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اسی سے نکال کر، اسی لیے فرمایا کہ ہمیشہ عورتیں ادھوری ہوں گی مردوں کے بغیر، عورت اپنی ذات سے ادھوری ہوں گی مرد کے بغیر۔ اسی لیے مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے یوں کہا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا یا اللہ انی وضعتها انثی، میں نے تو عورت کو جنم دے دی۔ تو اللہ نے کہا ارے اللہ کی بندی، یہ جس عورت کو تو نے جنم دی ہے یہ دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہے، لیس الذکر کالانثی، جو مرد کی تو نے منت مانی وہ مرد یہ بچی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی انوکھی بچی ہے۔ اشارہ کس بات کی؟ جس بچی کو تو نے جنم دیا یہ نبی کی ماں بننے والی، تو نبی کی ماں بنی مریم علیہ السلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مریم کے بارے میں کہا، حضرت عائشہ سے تمہارے سوکنوں سے تمہاری ملاقات ہوگی، انہوں پریشان کہاں ملاقات ہوگی، سوکنا پر یہاں سے نہیں، تو فرمایا ایک تمہارا حضرت مریم اور حضرت آسیہ، ان دونوں کا نکاح حضور سے ہوگا حشر کے میدان میں جنت میں۔ تو خیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں، عورتیں یہ نیت کر لیں کہ بھئی صبح و شام کی تسبیحات ہم پابندی سے، دیکھو بھئی ایک بات یاد رکھو، ایک ہے فکر، ایک ہے ذکر۔ فکر پر استقامت ذکر سے ہی ہوگا، ذکر نہیں تو فکر یہ استقامت والا نہیں رہے گا۔ اور ہمیشہ یاد رکھو ذکر رہے گا تو فکر میں اخلاص رہے گا، ذکر رہے گا فکر میں استقامت رہے گی، ذکر رہے گا تو فکر میں وسعت رہے گی، ذکر رہے گا فکر کے اندر گہرائی پیدا ہوگی، ورنہ فکر کیا ہوگا؟ فکر بغیر ذکر کے، فکر بغیر ذکر کے گولی کے بغیر پستول کی طرح۔ تبھی بعض لوگ فکر زیادہ کرتی، ذکر کرتی تھی، ان کے فکر ایسی فکر ہے نماز پڑھتی نہیں، کیا خاک کا فکر، وہ بہت فکر مند، نماز کو نہیں تھے نا جی، گلقند آدمی، کیا خاک کا فکر ہے، نماز چھوڑ کو فکر، منحوس فکر، وہ نماز کے ساتھ فکر، یہ اصل۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ارے بھائی جو اطاعت کے ساتھ دعوت ہوگی وہ ہدایت کے سبب بنے گی۔ اطاعت کے ساتھ، مختصر جملے ہیں لیکن کتنی بڑی بات ہے، دیکھو اطاعت کے ساتھ دعوت ہوگی تو ہدایت کے سبب بنے گی، بغیر اطاعت کے دعوت ہوگی تو ضلالت کے سبب بنے گی۔ تو اس لیے ہم اطاعت کے ساتھ، اطاعت کیسی کریں؟ 100%۔ اب ہماری واپسی ہو رہی ہے، واپسی میں ہم ہی دیکھیں گے تمام بہنیں نماز کے اوقات میں انہوں چلہ لگاؤ کو آئی کہتے نہ بھی، انہوں اشرہ لگاؤ کو آئی کہتے نہ بھی، وہاں دیکھو انہیں نماز پڑھ لکھی سب جنے انہیں کیا کر رہی، دیکھو بولیں گے نہیں بولیں گے؟ تو ہمارا عمل سب سے پہلے ہم حرکت میں آئیں،
قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنے والے، ذکر پابندی سے کرنے والے، نماز پابندی، پردہ جماعت میں آئے تو بھئی ہمارا لباس الگ، گھر کو گئے تو لباس الگ، جماعت میں آئے تو صوفی کی طرح، گھر کو گئے تو کوفی کی طرح، اچھی چیز کیا وہ؟ جماعت میں آئے تو لینت، حکمت، محبت، مودت، سب، گھر کو جاتے ہی عداوت، نفرت. یہ دو رنگی اللہ کے راستے میں جو آتے ہیں وہ کیوں؟ جن اسی لیے میں ہمیشہ ایک جماعت میں عورتیں بھول جاتی بہت جلدی، عورتیں کے اندر بھلکڑ ہیں، وہ بھلکڑ، اس لیے دو دو عورتوں کی گواہ بتایا گیا. قرآن نے اس کو کہا ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلائے گی. دو گواہ، بھئی ایک مرد دو عورتیں کیوں کہا؟ ایک عورت کا ایک گواہ کا کوئی اعتبار نہیں، عورت رہی تو دو عورتوں کی گواہوں کا اعتبار. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر بھولنے کی بیماری، یہاں تک کہ انہیں معافی مانگتی نہیں، وہ بھول جاتی معافی مانگی کرو، وہ چھرکتا، پھر نہیں جی آئندہ نہیں کرتی بولیں گے، پھر وہ چھرکتا. وہی رفتار بے ڈھنگی، تمل میں بولیں گے پلے کرڈی کدو تریڈی کرو، پلے کرڈی، یہ پرانا محاورہ ہے تمل میں، اس طرح بھول جاتے ہیں. تو ہمیں کیا بولتی ہیں؟ بھئی جماعت میں آئی نہ ہاؤ، کیا عزائم کرے؟ ایک ہے حضرت حاجرہ، ایک ہے حضرت سارہ. حضرت سارہ کی قربانی نصرت والی اپنے مقام پر، حضرت حاجرہ کی قربانی ہجرت والی. دونوں قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں نے دی. تو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں 62,000 انبیاء کو پیدا کیا، اسی لیے ان کو جد امجد کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ جد امجد، تمام نبیوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ہم درود جو پڑھتے ہیں کون سے نبی کا نام لیتے ہیں؟ تو اعلیٰ علی، حضور نے خود درود جو سکھائے، درود ابراہیم. کیوں؟ حضور کو رشک، یا اللہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم کے خاندان کو قبول کیا ویسے میرے خاندان کو بھی قبول فرما، جیسے ان پر رحمت نازل کی مجھ پر بھی رحمت نازل، میرے خاندان پر بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم. اور جس وقت اللہ تعالی نبیوں کو پیدا کیا، دونوں میں فرق دیکھو. حضرت سارہ علیہ السلام کے نسل سے حضرت یعقوب کون کون پیدا ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق، ان کے والد حضرت ابراہیم. بھائی تو پوچھا، بولو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا خاندان کون سا؟ صحابہ کرام یہ خاندان و خاندان. کریم ابن الکریم. جانتے ہو، محترم، مکرم، معزز، بیٹا بھی، باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، چاروں کے چاروں سلسلے معزز اور محترم، اولو العزم من الرسل. کون ہے؟ یوسف. کون ہے یوسف؟ ابن یعقوب ہیں. وہ کون ہے؟ ابن اسحاق ہیں. وہ کون ہے؟ ابن ابراہیم ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کا فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے امام الانبیاء کو کس کے نسل میں بھیجا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. علماء فرماتے ہیں نصرت والی قربانی سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو انصار کا مزاج رکھیں گے. ہجرت والی قربانی سے ایسے اولاد جنم لیں گے جو قربانی والا مزاج رکھیں گے. یہ دونوں، خالی ہجرت خالی نصرت دونوں، ہجرت اور نیگیٹو پازیٹیو ملے کوئی چیز وجود میں آتی ہے. اسی طرح محترم خواتین، ہم لوگ بھول جاتے ہیں. کیا ایک بیان سنیں اور بیان سن کر کچھ لکھے پھر بھول گئے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ لکھ لینا ڈائری میں.
ڈائری میں عزائم کی چٹھی لے کے، اب تک عزائم کی چٹھی، وہ عزائم کی چٹھی میں نہیں آنا، چٹھی میں آئے تو چٹھی اڑ جاتی ہوا میں. چٹھی کیا ہوتی؟ ہوا میں اڑ جاتی نا بھائی. عزائم کی ڈائری کیا ہونا؟ عزائم کی ڈائری میں لکھنا، آج 2 تاریخ کو ہم لوگ آخری دن عشرے سے جب واپسی کا وقت تھا، ہم نے یہ عزائم کیا، میں اپنے گھر کو ایسا رکھوں گی، شوہر کے ساتھ ایسا رہوں گی، بچوں کے ساتھ یوں رہوں گی، تعلیم کی پابندی ایسی کروں گی، جہاں بھی میرا مذاکرہ طے ہوگا میں اول وقت میں پہنچ جاؤں گی، گھر کے اندر گھر کے ماحول کو ایسا بناؤں گی. یہ سب عزائم لکھ کر باقاعدہ دستخط کریں. کیا کریں؟ دستخط کریں. خالی انہوں کچھ نہیں، اس کے نیچے شوہر بھی، تو خالی میاں بیوی کے درمیان کا اگریمنٹ ہو، اس کے درمیان سب کے سامنے پوسٹر لگانے کے واسطے نہیں ہو. تو جو بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے اگریمنٹ، امی آپ کو ہی امی کے پاس اگریمنٹ، کیسا رہیں گے، غیبت نہیں کریں گے. حضرت مولانا ہمارے پاس بھی سر ہم پہلے فرماتے تھے بھائی اگر کوئی دعوت میں رہ کر معصیت سے نہ بچے اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں. ایک ہے دعوت میں پازیٹیوز، ایک ہے دعوت میں نیگیٹیوز. یہ کرنے کے یا نہیں کرنے کے، کرنے کے کام سے بڑھ کر سب سے زیادہ دعوت کو نقصان. کرنے کا کام نہیں کرے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، نہیں کرنے کا کام کرے تو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بھائی تمہیں گشت میں نہیں گئے کوئی نقصان زیادہ نہیں ہوتا، جماعت میں نہیں گئے زیادہ نہیں ہوتا، چھتری کام کرے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا. تو جو نہیں کرنے کے کام کرے تو دعوت میں جتنا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ کرنے کے کام نہیں کرنے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک تو ہم پابندی سے انشاءاللہ جو کرنے کا کام تو کریں گے انشاءاللہ، جو نہیں کرنے کے کام ہیں اس سے 100%. سب سے پہلی بات ہماری زبان سے غیبت نکال دینا. ہمارے خواتین کو خصوصاً میں گزارش کرتا ہوں، حدیث پاک میں اجتماعنا قلنا وقلنا، مستورات جب جڑ جاتی ہیں وہ الا بلا بکتی ہیں، یہاں کی کارگزاری وہاں کی کارگزاری وہاں کی کارگزاری. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک ساتھی سے میرا 10 سال سے تعلق تھا، انتقال بھی ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا، ان کا اہلیہ کا بھی ہو گیا، اللہ کو نہیں. انہوں نے ایک مرتبہ بولے امی کہ بھائی بیٹے کی نکاح کی دعوت دینے کے لیے آئے تو میں بولا بھائی آپ کے بیگم کو لا کر دعوت دیو. ہمارے مستورات میں لا کو دعوت دیے، 10 منٹ کے بعد دی چلے گئے، ہو گیا. جانے کے بعد میں نیچے گھر کو گیا مستورات، انہوں کون معلوم نہیں کیا آئے تھے نا، کون کو تو ہمارے رشتے دار نہ ہو. پھر وہاں سے کلک لگا تو طواف 7 طواف کرتے ہیں نا، ویسے 3 طواف کر کو رشتہ لگا کو جوڑ ڈالا. میں ان کو بات بولیا نہیں جی 10 سال سے جو ہمارا تعارف نہیں ہوا، یا نیچے 10 منٹ میں ہوگا نا بھی، 10 منٹ میں آپ اندازہ لگائیے کہاں سے کتنے باتیں کر لے 10 منٹ میں. انہوں کہاں سے رشتہ دار، کون سے رشتہ دار، انہوں کون. آخر میں دیکھے تو ان کی چاچی ہماری والدہ کی کلاس میٹ انہوں مدرسے میں، اتنی دور سا رشتہ کیا ہو گیا، لگ گیا. اور وہ دور سے رشتہ لگ کر قریب ہو گئے. پھر وہاں سے وہ پرانی سہیلی جو پہلے جہاز نکلا اکبری جہاز، وہ اس کا نام اسلامی، وہ اسلامی جہاز میں انہوں پیدا ہوئے سو انہوں، تو ان کا نام اسلامی رکھ دیے تھے. وہ کون؟ حاجی احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی چھوٹے بھائی کی بیوی. ابھی عمر پیٹ میں حاجی احمد حسین صاحب تھے نا جی، ان کے چھوٹے بھائی کی بیوی. سمجھ نہیں آپ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ مستورات کو ماشاءاللہ بہت زبردست میموری پاور ہے، کوئی معمولی میموری نہیں. چپکتی انہوں بولتی تو بھول گئی کر کو، مطلب کے باتیں بھولتی، دوسرے باتیں بھول جاتی. جو ان کے مطلب کے باتیں، تمہیں وہ دن سفر میں کیا دلائے، یہ دن سفر میں کیا دلائے، اس وقت میں تمہیں کیا بولے،
اس وقت میں تمہیں کیا بولے پورا میموری میں سیو رہتا، وہ ان کے مطلب کی بات سیو کر کو رکھتی ہوں، جو مطلب کیا ہوتا بیان میں کیا بولے بولے جو تو وہ کیا بولے ذہن میں نہیں ہے وہ نہ بھائی. تو ہمارے خواتین ماشاءاللہ بہت صفات والیاں. حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ان کے اندر فطری دعوت ہے، فطری بولنے کی زبردست، بولتے رہیں گی تو صحت مند رہیں گی، نہیں بولیں گی تو بیمار ہو جائیں گے. مزاج ہے نا بھائی. تو مولانا اسلام علیہ کیا فرمایا بھائی ان کے بولنے کا مزاج تو ہم نہیں روک سکتے، کیا کریں عنوان بدل دو، بولنے کا عنوان بولو، عنوان بدل کو بولو. اب تک ہمیں یہاں وہاں کی بات بولتے تھے، اب کیا بولنا، دین کی باتیں بولو، اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو، انشاءاللہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سب کا مزاج بدل دے. نیت کر لینا کہ میں جو بھی قل الخیر جو بھی بولوں گی وہ اچھی بات بولوں گی، نہیں خاموش رہوں گی، اتنی نیت کر لینا. دوسری بات، اللہ نے مستورات کو رونے کی ایک ٹینکی دی ہے، ٹینکی، آنسوؤں کا ایک سمندر. کب رونا، اس وقت میں ماشاءاللہ آنسو زر 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 بکا ہو جاتی، فوراً بہنے لگتے ہیں. حضرت فرمانے لگے وہ آنسو اپنے اغراض پر، اپنے مطالبے پر بہانے کے بجائے ہدایت کے مطالبے پر بہانے والی بن جائے. اللہ کے سامنے ہدایت کے مطالبے پر کیا ہونے والے بن جائے بھائی، بہانے والی بن جائے. تین چیز. تیسری، بہت محنت کی عورتیں، بہت محنت کی. سفر سے ہم بھی آئے، مستورات بھی آئیں، ہم یہاں آتی پھسالک ہو جاتی ہے ہمیں لوگ مرد حضرات، لیکن مستورات ماشاءاللہ تھک کو کوئی سنو بھی کھانا گرم کرتی، روٹی بناتی، کام کرتی، دسترخوان بچھا ڈالتی. حالانکہ انہوں بھی سفر سے آئے، تمہیں بھی سفر سے آئے، مرد بھی سفر میں، عورتیں بھی سفر میں. مستورات ماشاءاللہ ایسے بہترین مجاہدانہ مزاج رکھتی ہیں کہ وہ فوراً کھانا بنا کر تیار. حالانکہ انہوں بھی تھک کو ہی سوچ، سحری کو ہم نہ اٹھ کو کھانا مشکل، انہوں پکا کو رکھ ڈالتے. افطاری میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو بھئی افطاری کا وقت آ گیا تو کھٹنا مشکل، انہوں پکا کو رکھ ڈالتے. تو کس کا مجاہدہ زیادہ ہے؟ جو پاور ہے اندر طبیعت میں، جو اللہ نے پاور اور صلاحیت، طاقت بات سمجھ میں آئی، وہ مستورات کو مردوں سے زیادہ. چند چیزوں میں اللہ نے ان کو کمزور بنایا، ہر چیز میں کمزور نہیں. جذبات مستورات، اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمت مرداں اب منتقل ہو گئی، ہمت عورتاں ہو گیا. کیسے؟ تشکیل میں قلبی جوڑ تھا مستورات کا. ہمارے یہاں بات کریں مردوں میں بیرون کی تشکیل ہوئی تو 14 نام آئے، ٹھیک ہے بھائی. عورتوں میں 34 نام آ گئے، 14 ہاں کتنے 34، تو ہمارے سے ٹربل ہو گئے نا بھائی. انہوں ہمیشہ ایسا تشکیل میں مستورات میں ماشاءاللہ. حضرت مولانا آدم صاحب تھے پالنپور کے، علماء اکرام کی تشکیل میں چلتے تھے. علماء تیارش نہیں ہوئے ایک سال کے لیے. انہوں بولے ارے ان سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بات کریں گے ان کی ماؤں سے، ان کی بیویوں سے، ان کی بہنوں سے. جب بات کے کیچ ایک بیان کرے سو ایک بیان میں 70 پر 2 علماء تیار ہو گئے. 140 تو نام آئے، 70 پر 2 علماء تیار ہو گئے. لے کر فوراً حضرت پہنچ گئے مرکز. بھئی یہ جماعت ہے، یہ امیر تقسیم کرو. ہماری جماعت تب نکل رہی تھی، مولانا احمد ڈار صاحب بلا کر بھائی تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، تم جماعت کو لے کر جاؤ. تو ہم چاروں کو 4 جماعتیں بنا کر چاروں کی جماعتوں کے امیر بنا کو بھیجا لے. بتانے کا منشا کیا، مستورات کمزور نہیں ہیں، بہت مضبوط ہیں ماشاءاللہ. اپنے جو کچھ صفات اللہ نے ان کو نوازا. حضرت نے فرمایا ان جفا کشیوں کو ہم دین کے لیے استعمال تو سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اس لیے تمام خواتین سے بھی گزارش ہے عاجزانہ
مؤدب آنا کہ وہ احباب بھی کئی 10 دن ماشاء اللہ آئے. نیکسٹ چلے کی ترتیب بنا چلا لگا لیے 2 ماہ کی ترتیب بنا لی. کل ایک جماعت محفل کی کل صبح کل ان اوقات میں وہ جماعت سے بات کر رہا تھا میں, تو اس میں ایک خاتون نے 5 ملکوں کی سفر کی, سادی سیدھی اللہ کی بندی ہمارے محترمہ بتا رہے, اور ان کو دیکھے گا تو بھی سادے سیدھے بیچارے, لیکن کتنے ملک, 5 ملکوں. انہوں نے بولے حضرت کیا 2 بچے تھے, 2 بچوں کا نکاح کرا دیا, اب گھر میں رکھ ہمیں کیا کرتے بوڑھا بڈھی کیا کرے, بوڑھا بڈھی تو نہیں ہوں بول رہے ہیں ایسا صدقی, حالانکہ ان کو ایک 50 سے 60 سال ہیں, ان کو 50 پر 2-3 سال رہے گی اسی, لیکن ماشاءاللہ 5 ملکوں کا سفر کرتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا ضرور. اللہ تعالیٰ راستہ کو لیے ہمیں بھی نیت کرنا مسکرات کی کہ انشاءاللہ ہم آئندہ. اور دوسری بات, اب چندے کی جماعت نہ لے لو کیوں بیرون کی جماعت نکلی کو تو پوسا کون تو آپ حضرات کا رحمت نگر شریف سے نکلنا. نیت یہ کرو بھی پوری بیرون کی جماعت رحمت نگر سے, سمجھ نہیں, اور پورے جو کچھ مستورات کی جماعتیں بنیں گی. کیوں؟ باہر سے ان کا مزاج کیسا ہے کہ ان کا ہمیشہ پنچایتاں مستورات کی جماعتوں میں وہ پنچایتاں تھوڑا نہیں سب کرنی ہے, اب ہے سو پنچایتاں بس, جتنے پنچایت نہیں وہ پنچایتاں چھوڑا لو. اب بھی اس وقت ہم مزاج لوگوں کے ساتھ چلو, کام کرو. اکثر جماعتوں میں ان کو سیٹ نہیں ہوا, تو یہ مزاج کے بغیر ہم لوگ انشاءاللہ ایک سوئی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو دیر ہی صحیح اپنی جماعت بنا کر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم نے شریعت عمل کی توفیق عطا فرمائے. لقد حمد لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما, یا اللہ ہماری یہ جماعت بہت ہی زیادہ یا اللہ محنت کے ساتھ, کوششوں کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ, یا اللہ بہت سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر تیرے راستے میں لکھیت کی. یا اللہ آج ان کا آخری دن ہے, اپنے فضل سے کرم سے یا اللہ جو کچھ کوتاہیاں یا تیرے راستے میں ہوگی ان کو معاف فرما کر اگلی قبولیت کے دروازے کھول دے, قبولیت کے دروازے کھول دے. یا اللہ قبولیت کے دروازے کھول دے, جس طرح تو نے یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کو قبول کیا, حضرت حاجرہ کو قبول کیا, حضرت سارہ کو قبول کیا. یا اللہ جس طرح ازواج مطہرات کو قبول کیا, یا اللہ اس طرح ہمارے تمام خواتین کو, مرد حضرات کو قبول کر. یا اللہ ہمارے خاندانوں کو قبول فرما, علاقوں کو قبول فرما. یا اللہ جس گھر میں یہ احباب رہے وہ گھر بہت بابرکت گھر, یا اللہ جن جن احباب نے ان کو ٹھکانہ دیا ان کو جزائے خیر عطا فرما, اپنے شائن شان بدلہ نصیب فرما. یا اللہ ان کے تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ تمام انصار بھائی اور بہنوں کی عمر میں برکت نصیب فرما, ان کی کمائی میں برکت نصیب فرما, ان کے بچوں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ سب کو دین کے خدام بنا دے, دین کے خدام بنا دے. یا اللہ اچھے صفات والے بنا دے, نیک صفات والے بنا دے. یا اللہ موت تو سب کو آنی ہے, ایک نہ ایک دن ہم سب تیرے پاس آئیں گے, لیکن ہمارے پاس ہماری زندگی میں کچھ نہیں کیا ہم نے. یا اللہ جو کچھ کیا چھوٹا موٹا یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ گناہوں کی وجہ سے ان نیکیوں کے برباد ہونے سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں برباد ہونے سے حفاظت فرما, گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں برباد ہونے سے حفاظت فرما. یا اللہ کرنے کے کام سے زیادہ نہ کرنے کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا جن کاموں کے کرنے کی ہم نے نیت کی ہے, اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے, ہمارے دلوں کا خالص تو ہی رب ہے. یا اللہ تو جب چاہتا ہے دلوں کو جس رخ پہ چاہے موڑ دیتا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کی ہدایت کی طرف موڑ دے, دین کی طرف موڑ دے, اطاعت کی طرف موڑ دے. نفسانیت, شیطانیت, خباثت ہمارے دلوں سے نکال. یا اللہ ہر طرح کے شر نکال کر تمام طرح کے خیر بسا دے, ہر طرح کے شر نکال کر تمام طرح کے خیر بسا دے.
یا اللہ، یا اللہ ہمارے گاؤں والوں کو ہدایت دے، یا اللہ ہمارے علاقے والوں کو ہدایت دے، تمام صوبے والوں کو، تمام ممالک والوں کو ہدایت دے، یا اللہ سب محتاج ہیں، یا اللہ محتاجی کی اپنے اپنے اعتبار سے تو سب کے احتیاج محتاجی جانتا ہے، یا اللہ اپنے شان شان ان محتاجی کو حل فرما، ان محتاجی کو دور فرما، یا اللہ ہم جتنی دعائیں تیرے راستے میں مانگے ہیں، یا اللہ وہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے بھائیوں سے بہنوں سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوئی ہوگی، یا اللہ ہمیں شریعت استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ناراض ہو جاتا ہے تو دوبارہ تو قبول نہیں کرتا، یا اللہ اس طرح سے ناراضگی سے ہمیں بچا کر، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر بار بار تیرے راستے میں قبول فرما، بار بار تیرے راستے میں قبول فرما، بار بار تیرے راستے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا ورسولا ما كان حسنا برحمتك۔ ہدایت ملنا